هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القراءۃ والعرض علی المحدث. باب ہے محدث کے سامنے پڑھنا اور اپنی عرض پیش کرنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبوری عن شریک بن عبداللہ بن ابی نامر انه سمع انس بن مالک یقول. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد. اس دوران کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. دخل رجل علی جمل. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور وہ اونٹ پر سوار تھا. فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ. تو اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھا دیا. ثُمَّ عَلَقَهُ. پھر اس کا گھٹنا باندھ دیا. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ. پھر لوگوں سے کہا أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ. تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے. بین ظہرانیہم. لوگوں کے درمیان. فقلنا. ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ. یہ آدمی جو سفید رنگ کے ہیں اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں. فقال له الرجل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا ابن محمد عبد المطلب. اے عبد المطلب کے بیٹے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا قد اجبتک. میں نے تمہاری بات کو سن لیا ہے. فقال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انی سائلک. میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں. فمشدد علیک. تو سوال میں سختی کرنے والا ہوں. فی المسألۃ. سوال پوچھنے میں. فلا تجد علی فی نفسک. تو اپنے دل میں میرے بارے میں کوئی چیز نہ رکھیے، یعنی ناراض نہیں ہونا. فقال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل عما بدا لک. جو دل میں آئے وہ پوچھ لیجئے. فقال. تو اس نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے رب کی قسم کے ساتھ اور وہ لوگ جو آپ سے پہلے ہیں ان کے رب کی قسم کے ساتھ. اللہ ارسلک الی الناس کلہم. کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ فقال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم. ہاں. فقال. اس نے کہا کہ انشدک باللہ. اللہ کو گواہ بنا کر کے بتائیے. اللہ امرک ان نصلی الصلوات الخمس فی اليوم واللیلہ. کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ قال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم. ہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. قال. اس نے پھر کہا کہ انشدک باللہ. اللہ کو گواہ بنا کر کے بتائیے. اللہ امرک ان نصوم ھذا الشہر من السنہ. کیا سال میں اس مہینے کے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم روزے رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے.
پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کے بتائیے، اللہ امرکا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ امیر لوگوں سے صدقے کو حاصل کریں اور ہمارے فقراء میں اس کو تقسیم کر دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، جی اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا آمنت بما جئت بہ، جو آپ لے کر کے آئے ہیں میں اس کے اوپر ایمان لانے والا ہوں۔ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، اور میں اپنے جو پیچھے لوگ ہیں میں ان کی طرف ایک قاصد ہوں، اور میں ان کو جا کر کے یہ ساری کی ساری تعلیمات دوں گا، اور میں زمام بن ثعلبہ بنو سعد بن بکر قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات ذکر کیا تھا کہ کوئی آدمی محدث کے سامنے، استاذ کے سامنے پڑھ سکتا ہے اور اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے، اور جو حدیث امام بخاری نے ذکر کی اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ وہ آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتوں کی تصدیق فرمائی۔ حدیث سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تکبر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے درمیان بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی امتیازی جگہ اس وقت تک نہیں تھی، اور آپ کے چہرے پہ، آپ کے کپڑوں میں اور آپ کے بیٹھنے میں کوئی امتیازی چیز نہیں تھی کہ کوئی آنے والا دیکھے اور وہ پہچان جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا۔ حدیث صحیح بخاری میں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، سلام کرتے اور بیٹھ جاتے، یعنی وہ نہیں پہچان پاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا شروع کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دھوپ جب زیادہ ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنی چادر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب جا کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جنہیں ہم نے سمجھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں وہ در حقیقت نبی نہیں ہیں، بلکہ لوگوں میں ایک عام طریقے سے اور سادہ انداز سے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد میں جا کے ایسا ہوا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو عام بندے کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے، اور اجنبی آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے گزارش کی کہ ہم آپ کے لیے کوئی امتیازی جگہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی باہر سے آدمی آئے اور وہ آپ کو پہچان سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کی اجازت دی، تو آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی طبیعت نہیں تھی یا یہ آپ کی پسند نہیں تھی، یہ لوگوں کی ضرورت تھی، اور لوگوں کی ضرورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پسند کیا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ ان حدیثوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں
خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ہم نے سمجھا کہ خواب میں ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا. کچھ لوگوں نے تو خواب میں کہہ دیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، اور کچھ لوگوں نے حالت بیداری میں بھی اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ ہم وہ اس وجد کی اس کیفیت میں گئے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور آپ کو کبھی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے حوالے سے ان سے بھی غلطی ہو جایا کرتی تھی. اور ہم تو بہت بعد میں آئے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہے اور نہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں جیسے صحابہ کرام اور اس زمانے کے لوگ جانتے تھے. اور یہ کہہ دینا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا یا خواب میں دیکھا، اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ممکن ہے کہ وہ دیکھ بھی سکیں، لیکن بہت سارے ایسے دعوے ہیں جو حقیقت نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اگر مسجد میں آ جائے اور اس کی لید جو ہے اور اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس صحابی رسول نے بھی مسجد کے دروازے پہ یا مسجد کے اندر اس کو بٹھا دیا. اگر اس کا جو پیشاب ہے اور لید ہے اگر وہ ناپاک ہوتا تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیتے. بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ آپ لوگ یعنی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے کعبہ کا طواف کر لیں. تو کعبہ کا طواف اگر اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے تو اگر اس کی لید اور پیشاب پاک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ انتہائی چمکدار تھا اور آپ کا چہرہ اس میں سفیدی میں سرخی جھلکتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ سفید نہیں تھے اور اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت تھی وہ کالی نہیں تھی، بلکہ آپ گندمی رنگ تھے. یعنی آپ کا رنگ سفید تھا اور اس میں سرخی مائل تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ گندمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے آ کے ابن عبد المطلب کہا، یعنی ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ عبد المطلب کے بیٹے تو نہیں تھے، بلکہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی اپنے دادا کی طرف نسبت کر لے تو اس بات کی اجازت ہے، یعنی اپنے نام کے اوپر اپنے والد کا نام حذف کر دے بلکہ دادا کے نام کو ذکر کر دے تو اس بات کی اجازت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات والد معروف نہیں ہوتا بلکہ دادا مشہور زیادہ ہوتا ہے، یا دادے کا ایک بڑا نام ہوتا ہے، یا دادا سے بھی اوپر جا کے آپ کی نسل میں سے یعنی آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کا بڑا نام ہوتا ہے. تو عرب میں اور سلف صالحین میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ لوگ اپنے باپ کو حذف کر کے، کیونکہ بابا بھی دادا بھی باپ ہوتا ہے، دادا سے اوپر جتنے رشتے ہیں یہ سارے باپ میں آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نسبت ہے کوئی آدمی بھی ایسی نسبت کر سکتا ہے. حدیث میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے جب سوال کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ میں سوال کرنے والا ہوں اور تھوڑا سا سختی بھی کرنے والا ہوں، تو اگر کسی آدمی کی طبیعت میں سختی ہے اور وہ کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی میری طبیعت میں تھوڑی سی سختی ہے. جیسا کہ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ میں سوال بھی کروں گا اور میرے سوال کے اندر تھوڑی بھی سختی بھی ہوگی. بسا اوقات آپ کی طبیعت اگلا بندہ نہیں سمجھتا،
تو آپ اپنے اعتبار سے جب سوال کرتے ہیں اور اس سوال میں سختی ہوتی ہے، یا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس بات میں سختی ہوتی ہے، تو اگلا بندہ چونکہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کوئی لڑائی کی صورت پیدا نہ ہو جائے، تو وضاحت کر دینی چاہیے کہ میری طبیعت میں باوجود اس بات کے کہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری طبیعت میں تھوڑی سی سختی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بہت بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ پہلے آداب گفتگو جا کر کے سیکھو پھر میرے سے آگے گفتگو کرنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل میں جو آتا ہے تم سوال کر لو۔ ایک اور بات بھی اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو زماد راوی تھے، زمام رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا اور ان باتوں کو سنا اور جا کر کے اپنی قوم کو بتا دیا، تو یہ خبر واحد ہوتی ہے، یعنی اکیلا بندہ ایک حدیث سنتا ہے اور جا کر کے بتا دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خبر واحد جو ہے نا وہ دین میں حجت نہیں ہوتی، یعنی ایک بیان کرے، جبکہ یہاں پہ صحابی رسول اکیلے ہی بیان کرنے والے تھے اور جا کر کے اپنی قوم کو اس بات کے یہ بات ذکر کر دی۔ تو بہرحال بات جس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصل ذکر کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے استاد کے سامنے اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے، وہ اس کی تصدیق کرے یا تکذیب کرے، اس بات کی اجازت ہے، اور یہ بے ادبی میں نہیں آتا کہ کوئی آدمی اپنے استاد سے اس طریقے سے مسئلہ پوچھے کہ اس میں ساری بات موجود ہو، اس نے صرف ہاں اور نہ کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔